یہ عہد فاروقی ہے۔ خلافت راشدہ دنیا بھر میں تیزی سے فتوحات حاصل کر رہی ہے۔ سماجی معاشی انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ عدل و انصاف مظلوم کی دہلیز تک پہنچ رہا ہے۔ کئی ممالک کے بادشاہ، امراء و اشرافیہ بھی دین اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے شاہ غسان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ شاہ غسان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر امیر المومنین حضرت عمر بہت مسرور ہیں، کیونکہ انہیں امید ہو چلی ہے کہ اب شاہ غسان کی رعایا بھی اسلام قبول کر کے ایک اللہ اور ایک نظام کو ماننے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ شاہ غسان حکومتی وفد کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے کہ اسی دوران ایک غریب اعرابی کا پاؤں شاہ غسان کے کپڑے پر پڑ جاتا ہے۔ شاہ غسان کو یہ بات اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ وہ اس غریب عرب کو ایک گھونسا رسید کر دیتا ہے، جس سے اس کا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ اعرابی اسی حالت میں حضرت عمر کے دربار میں فریاد کرتا ہے۔ تمام سفارتی پروٹوکولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت عمر شاہ غسان کو طلب کرتے ہیں۔ شاہ غسان اعتراف بھی کرتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے، جس پہ حضرت عمر مدعی کو قصاص یعنی بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ سن کر شاہ غسان برا مان جاتا ہے کہ ایک معمولی شخص بادشاہ کے برابر کیسے، اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق کیسے ہے؟ آخر سفارتی استثناء بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے، اور عدل اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے جسے ہم نے اختیار کرنا ہے۔ یہ صورتحال جب شاہ نے دیکھی تو ایک دن کی مہلت طلب کی اور راتوں رات مکہ سے نکل بھاگا اور مرتد ہو گیا۔ میرے ملک میں اشرافیہ مقتدر حلقے و ادارے بھی شاہ غسان ہیں، جو خود کو قانونی گرفت تو دور حذف تنقید بھی برداشت نہیں کرتے اور گھونسا رسید کر کے دانت توڑ ڈالتے ہیں۔ تعویل میں ملک و قوم کا وسیع تر مفاد شامل ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور مبارک میں مکران 643 عیسوی میں فتح ہوا اور اسلامی ریاست کا حصہ بنا۔ موجودہ گوادر بھی اسی میں شامل تھا۔ گوادر کے معنی ہوا کے دروازے کے ہیں۔ ترقی و خوشحالی کے نام پر جب اس شہر کا استحصال شروع ہوا تو عوام میں بے چینی پھیل گئی، اور اس بے چینی میں زیادتی کا عنصر نمایاں تھا، جو کہ سیکیورٹی کے نام پر عوام سے روا رکھا جا رہا تھا۔ ان مچھیروں کے پاس حضرت عمر جیسا حکمران نہ تھا، اس لیے ان کی سنوائی بھی کہیں نہیں ہو پا رہی تھی۔ شہر کو خاردار تاروں اور چیک پوسٹس سے گھیرے جانے لگا، نقل و حمل دشوار کر دی گئی، سمندر سے اپنا رزق تلاش کرنے والے مچھیروں پر ٹرالر مسلط کر دیے گئے، جو مچھلیوں سمیت ان کے انڈے بھی ہڑپ کرنے لگے۔ غریب مچھواروں کے جال میں پھنسنے والا رزق ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جالوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ کوئی مچھیرا ان ٹرالر کے قریب آ نکلتا تو مسلح افراد ڈرا دھمکا اور مار پیٹ کر اسے سبق دے ڈالتے۔ گھر کے لیے نکلتا تو متعدد مقامات پر جامع تلاشیاں دیتا۔ خود کو مملکت خداداد کا شہری ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں جگہ قومی شناختی کارڈ دکھانا پڑتا۔ وی آئی پی موومنٹ مطلب شاہ غسان کی نقل و حرکت کے نام پر شہر محصور کر لیا جاتا۔ اس بستی میں کچھ حکمرانوں کی جانب سے تو کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے خوف کا عالم تھا، اور لوٹ مار کے لیے خوف کا ماحول حکمران اور شرپسندوں دونوں کے حق میں تھا۔ عوام میں مایوسی تھی، اور ان کی مایوسی میں منتخب نمائندوں کا کردار اہم وجہ تھی۔ غریب مچھیرے کہتے ہیں کہ ایک وہ ریاست مدینہ تھی جس کا امیر عمر فاروق مسجد نبوی میں اس لیے اداس بیٹھا تھا کہ حکومت کے تیار کردہ پل سے گر کر ایک بکری زخمی ہو گئی، اور یہ ایک ریاست مدینہ کا سابقہ والی ہے جو عوام کو باڑوں، چیک پوسٹس اور دیو ہیکل ٹرالرز کے حوالے کر گیا۔ ایسے میں غریب مچھیرے نے ان شاہ غسان کے گھوسوں مکوں کا جواب دینے کی ٹھانی اور عوام کو تیار کیا کہ گوادر کے سمندری حدود میں موجود 2500 مچھلی پکڑنے والے ٹرالر، جو کہ بااثر سیاسی شخصیات کے بھی ہیں، ان کے ممنوعہ جال مچھلیوں کی نسل کو معدوم کرنے اور اپنا رزق چھیننے والے عناصر کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے پر ابھارا۔ بلوچستان کے 5 اضلاع کی گیس اور بجلی ایران سے ہی لی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اشیاء خورد و نوش کی ترسیل بھی یہیں سے ہے۔ ان مچھیروں کا مطالبہ تھا کہ بارڈر سیل کرنے سے پہلے اس کا متبادل تو حکومت دے۔ سب سے بڑھ کر شاہ غسان کے گھوسے کھانے والے ان مچھیروں کا سب سے بڑا مسئلہ عزت نفس کا تھا۔ سیکیورٹی کے نام پر ہزاروں چیک پوسٹس کا قیام اور اپنے ہی گھر میں بیسیوں بار جامع تلاشی کے بعد اپنی شناخت کرانا اذیت کا باعث تھا۔ میں یہ واضح کر دوں کہ گوادر ماسٹر پلان سن 2017 تا 2050 کا اسکرین شاٹ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، لیکن اس میں باڑھ کا ذکر نہیں ملتا۔ ان محرومیوں کے بعد گوادر میں حق دو تحریک کا آغاز ہوا۔ 32 دن کے احتجاج اور دھرنے کے بعد مذاکرات کامیاب ہو گئے، لیکن تحریک ابھی جاری ہے۔ بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں ان مچھروں کی فتح یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا سخت موقف اس بستی کا مقبول ترین بیانیہ بن گیا ہے۔ اب وہ کسی شاہ غسان کا گھوسا برداشت نہیں کریں گے۔